پھر وہ پوچھتا ہے یبنا رسول اللہ ازللتا رقابنا، مولا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ذلیل کیا ہے، ہماری گردنوں کو تم نے جھکا دیا ہے سلو کر کے، وجعلتنا معاشر شیع عبیدا، شیعوں کو آپ نے ان کا غلام بنا دیا، باطل ظاہر ہو جائے گا، وَيُلْعَنُ الصَّالِحُونَ، صالح نیک لوگوں کے اوپر ان کی طرف سے لعنتیں شروع ہو جائیں گی، یہ صالح لوگوں کے اوپر لعنت کریں گے، وَيُقْتَلُ مَن نَوَاهُ عَلَى الْحَقِّ، یہ لوگوں کو بے گناہ حق کے نام پر قتل کرتے رہیں گے، یعنی ہم حق پر ہیں، بے گناہوں کو یہ قتل عام کریں گے۔ تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں یہ جو کام میں نے کیا ہے، قال واللہ ما سلمت الامر الیہ، میں نے حکومت، حاکمیت، امامت معاویہ کو واگزار نہیں کی، میں نے اس کو نہیں دی۔ تو اس کے سب مذل المومنین کہنے والے کون تھے؟ ہاں اس کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو مزید المومن کہنے والے، اور یہی وجہ ہے ویسے اگر شیخ اس آپ کا ترجمہ بھی کہتے ہیں مزل المومن۔ یعنی جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کیا تو جو لوگ اپنے آپ کو شیعان علی کہلوا رہے تھے وہی سیدنا حسن دنوں پہ تان کر رہے تھے کہ اس نے مومنوں کو ذلیل کر دیا، تو نعوذ باللہ ایک معصوم کے بارے میں زبانوں پر یہ بات اور عقیدہ معصومیت کا۔ معصومیت۔ اس میں بحث کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت امام حسن علیہ السلام کو کون ایسے الفاظ، توہین امیز الفاظ بولنے والے کون ہیں؟ کیوں حضرت امام حسن علیہ السلام کے جو شیعہ تھے حقیقی، جو محب اہل بیت تھے، ان کا نام دیا گیا؟ ذرا اس تاریخ کو پڑھیں، آپ اس حدیث کو پڑھیں، وہ کون ہے؟ حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جب معاویہ ابن ابی سفیان سے جنگ شروع ہوئی تھی، تو اس جنگ میں کچھ لوگوں نے پہلے بھی ایک جنگ ہوئی تھی، لیکن آخری جو جنگ تھی، یہاں دو قسم کے کام ہوئے تھے بنی امیہ کی طرف سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھی صلح کروانے کے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم جا کر ان سے بات کرتے ہیں۔ جب مولا امام حسن علیہ السلام سے گفتگو ہوئی تھی معاویہ کی، تو وہ جواب نہ دے سکے۔ صاحب زر مولا امیر المومنین کے بیٹے، جوانان جنت کے سردار، وہ پھنسی اور بلی گفتگو ہے، آپ احتجاج تبرسی کی پوری وہ حدیثیں پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ معاویہ ابن ابی سفیان امیر شام خاموش ہو جاتا ہے، جواب نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا اور کوئی راہ حل نہیں، اب اس نے کیا کرنا تھا کہ بھی ہم مجبور کریں ان کو صلح کے اوپر۔ اس نے دو طریقے ڈھونڈے تھے، ان میں سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ اس کے لشکر میں کچھ آدمی بھیجتے ہیں جو وہاں جا کر جو بڑے بڑے آدمی ہیں ان کو ہم خرید کریں، جو خریدنے کے اوپر نہ آئے تو ہم ان کو اغفال کریں گے، ہم ان کو کہیں گے امام حسن تو صلح چاہتا ہے، اب کیوں جنگ کر رہے ہیں؟ یہ کام عبید اللہ ابن عباس سے جن لوگوں نے کہا ہے، انہوں نے یہی کام کیا تھا۔ رات ہی رات خط بھیجتے ہیں، عبید اللہ ابن عباس کو کہتے ہیں امام حسن تو صلح کرنا چاہتا ہے، اب کیوں جنگ کرتے ہیں؟ آپ آئیں، ہم آپ کو خط لکھاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو اس کے ہاتھ کو باندھ کر وہاں لے جاتے ہیں، معاویہ کہتا ہے اب دیکھو صلح ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جو لوگ خریدے جا چکے تھے خریدے جا چکے، جو اس طریقے سے گئے تھے وہ بھی گئے تھے۔ جب صبح ہوتی ہے تو کچھ لوگ اس انداز میں جنگ سے خارج ہو چکے تھے۔ ایک اور طریقہ انہوں نے اپنایا تھا کہ بھی آپ نے بھگدڑ مچانی ہے اور شوشہ مچانا ہے، امام علیہ السلام کی توہین کرنے، نعرے بازی جیسے لوگوں کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے۔ یہ کربلا میں بھی ایسا ہوا تھا، شام کے بازاروں میں بھی ایسا ہوا تھا، جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے سارے مبارک کو لے گئے تو امام سجاد، امام زین العابدین نے تقریر شروع کی مسجد میں، بسم اللہ سے شروع کی، تو لوگوں نے واہ ویلا شور شرابہ شروع کیا تاکہ گفتگو جو لوگوں تک نہ پہنچی۔ یہ کام پہلے طریقے سے رہا، یعنی یہ انداز۔ جی ان میں سے کچھ لوگ اس انداز میں وارد ہوئے تھے، ان میں سے کچھ لوگ امام حسن علیہ السلام کے مارنے کے اوپر تلے ہوئے تھے، یعنی تین قسم کے۔ ایک حضرت امام حسن علیہ السلام کے گروہ میں لوگوں کو خریدنے کے اوپر تھے، کچھ لوگ امام حسن علیہ السلام کو اسی میدان جنگ میں شہید کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، کچھ لوگ بھگدڑ مچانے کے لیے، یعنی تین قسم کے آپ سمجھ لیں۔ اس بھگدڑ میں امام حسن کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی جس نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے ران مبارک پر وار کیا، جو زہر آلود جی تھا، تو پتہ چلا یہ شخص انہیں بنی امیہ کا خریدا ہوا ہے ایک آدمی، اس کا نام بھی مشہور ہے، ابھی میں نام نہیں لینا چاہتا، تو اس نے مار دیا۔ تو امام حسن علیہ السلام جب جاتے ہیں حضرت مختار کے چچا کے پاس مدائن میں ایک مداوع کے لیے، جب وہاں پہنچتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں اس بات سے، جب وہاں جاتے ہیں تو کچھ لوگ آ کر بیٹھتے ہیں دوبارہ، کچھ ان کی حالت ٹھیک ہوتی ہے، کچھ لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، تو وہ یہی تحقیر امیز الفاظ بولتے ہیں، لیکن وہ مولا امام حسن کے حامی نہ تھے۔ اصل میں یہ چاہتے تھے کہ یہ دوبارہ میدان میں آئیں، ہم اپنا کام مکمل کریں۔ کیا کام ہے؟ امام حسن کو ہم نے شہید کرنا ہے۔ تیر بھی انہوں نے میدان میں چلایا تھا، لیکن مولا زرہ پہنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے تیر نہیں چلا، پھر انہوں نے وہ وار کیا، اور ان کے لباس کیا کہتے ہیں، جو حرم تھا، یعنی ان کا جو تمبو تھا، آپ کیا کہتے ہیں، خیمہ تھا، اس خیمے کو لوٹا، سامان انہوں نے اٹھا لیا تھا۔ یہ جی وار بھی انہوں نے کیا جس کی وجہ سے کچھ شیعان امام حسن تھے، انہوں نے بالفور ان کو بچا کر وہ مدین میں لے جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ وہی لوگ آتے ہیں جو دشمن ہو، وہ آ کر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے کیوں سلوک کیا؟
وہی تحقیر امیز الفاظ بولتے ہیں. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں وہ کون لوگ ہیں, مولا امام حسن علیہ السلام کیسے جواب دیتے ہیں ان کو, تو یہیں سے ثابت ہو جائے گا یہ مذل المومنین کہنے والے کون ہیں اور کہاں کے ہیں. اب ذرا غور کیجیے اس حدیث میں. سب سے پہلے میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں کہ جو امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں جو لوگ شامل ہونے والے تھے, آیا وہ شیعہ تھے یا غیر تھے. ذرا اس حدیث کو دیکھیے. یہ روایت ہے عن زید ابن وہاب کی, وہاب جوہینی. وہ کہتے ہیں ارا واللہ ان معاویہ, وہ پوچھتا ہے کہتے ہیں ما ترى ابن رسول اللہ فإن الناس متحیرون. ابن رسول اللہ, اے امام حسن, لوگ پریشان حال ہیں, متحیر ہیں, یہ معاملہ کیسے ہوا, آپ نے کیا کیا, کیوں سلوک کی, وجہ کیا ہے, علت کیا ہے, مسئلہ. فقال امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں ارا واللہ ان معاویہ خیر لی من هؤلاء يزعمون انهم لی شیعۃ انهم لی شیعۃ ابتغوا. یہ بات قابل غور سننے کی ہے قاری صاحب. مولا فرماتے ہیں اللہ کی قسم, ان معاویہ خیر لی من هؤلاء, ان لوگوں سے جو ابھی میدان میں آ چکے ہیں, اپنے آپ کو شیعوں کی جگہ انہوں نے رکھا ہوا ہے, یعنی شیعہ بن کے میرے اس لشکر میں داخل ہو چکے ہیں. ان لوگوں سے وہی معاویہ بہتر ہے کہ ابتغوا قتلی, جو میرے قتل کے در پہ ہیں, یعنی ان کی طرف آئے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو شیعہ بن کر آئے ہیں میدان میں, میرا ظاہری ساتھی بن کر آئے ہیں, لیکن اس بھگدڑ کے دوران مجھے یہ قتل کرنا چاہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ, ان کو کیا کہیں گے, یہ شیعہ تھے. بولا کیا یزعمون انہم لشیعہ تھے, یعنی یہ گمان کیے ہوئے ہیں تاکہ یہ امام حسن اور ان کے جو شیعہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم بھی شیعہ ہیں. یعنی دروا کے کون لوگ ہیں, وہی بلوائی ہے بنی امیہ کے جو آ کر داخل ہوئے. فانتحبوا ثقلی واخذوا مالی, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے میرے خیمے کو لوٹا, میرے مال کو لوٹا. آگے کیا فرماتے ہیں, یہ لمبی حدیث ہے, کچھ جملات ایسے ہیں, سخت الفاظ ہیں, لیکن میں یہاں مناسب نہیں سمجھتا جو میں عرض کروں, جو مہم پوائنٹ ہے میں وہ عرض کروں. آگے کیا فرماتے ہیں, واللہ لو قتلت, یہ مولا امام حسن فرمائے اللہ کی قسم, لو قتلت معاویہ تھا, اگر میں معاویہ سے قتال کروں, یہاں جنگ شروع کر دوں, لاخذوا بعنقی حتی یدفعونی الیہ السلم, یہی لوگ جو شیعوں کی جگہ یعنی شیعہ بن کے آئے ہیں, یہ مجھے اسیر کر کے معاویہ کی دربار میں لے جائیں گے. یعنی ان کا کام کیا تھا, کچھ تھے خریدنے والے, خرید کر کے لے جائیں, کچھ لوگ اگر جو خرید میں نہ آئے, امام حسن علیہ السلام کو کیا کریں, دست بستہ اسیر کر کے معاویہ کی دربار میں لے جائیں, جیسے امام سجاد علیہ السلام کو کربلا سے اسیر کر کے یزید کے دربار میں لے گئے. آگے مولا کیا فرماتے, فواللہ لئن اسالمہ انا عزیز خیر من یقتلنی وانا اسیر, اللہ کی قسم اگر میں ان کے ساتھ یہ کام نہ کرتا, اسالمہ یعنی یہ مصالحت, یہ سلسلہ اگر میں نہ کرتا تو کیا ہوتا, میں یقتلنی وانا اسیر, یہ مجھے اسیر کر کے دربار میں لے جاتے, اس کی اسیری کی حالت میں یقتلنی, مجھے وہاں شہید کر دیتے. تو کیا ہوتا, یا یہ کام کرتے یا کیا کرتے, یمن علیہ, مجھ پر احسان کر کے چھوڑ دیتے. تو نتیجہ کیا نکلتا, فیکون سبۃ علی بنی ہاشم الی آخر دہر, تو یہ احسان کر کے جب مجھے چھوڑتے تو ساری زندگی بنو ہاشم پر ان کا احسان, یہ ہمیشہ احسان جتائے رکھتے الی آخر دہر, آخری زمانے تک. لیکن میں یہ نہیں چاہتا, جب میرے پاس کوئی ہے ہی نہیں, یہ مجھے اسیر کریں گے, جب اسیر کر کے مجھے دربار میں لے جائیں, یا وہاں مجھے شہید کر دیں گے, یا احسان اور منت کر کے مجھے چھوڑ دیں گے, لیکن یہ مجھے پسند نہیں ہے. اگر جب چھوڑیں گے ساری زندگی مجھ پر یہی تانے دیتے رہیں گے پورے بنو ہاشم, لمعاویہ لا یزال یمن بہا, آکے وہ علی الحی منا والمیت, ہمارے زندہ مردہ سب کے اوپر یہ احسان اور منت ہمیشہ کے لیے ٹھوکتے رہتے اور جتلاتے رہتے. لیکن میں نے جو سلوک کی ہے, اس لیے سلوک کی ہے تاکہ ہم ان کے منت سے اور جو شیعوں کو مارنا چاہتے تھے ان کو بچانے کے. ایک اور حدیث ہے, آگے چلتے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پھر آگے کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں میں نے سلوک کی ہے لیکن کچھ مسائل بھی ہیں, ان کو بھی دقت کرے. وہ آگے سوالات زیادہ کرتا ہے, میں مختصر کر رہا ہوں. ایک لمبی حدیث ہے, 3-4 صفحوں کی ہے. وہ کہتے ہیں یظہر الباطل, مولا فرماتے ہیں ایک ایسا آگے دور آنے والا ہے, یاد رکھیے گا, باطل ظاہر ہو جائے گا. وَيُلْعَنُ الصَّالِحُونَ, صالح نیک لوگوں کے اوپر ان کی طرف سے لعنتیں شروع ہو جائیں گی, یہ صالح لوگوں کے اوپر لعنتیں کریں گے. وَيُقْتَلُ مَنْ نَوَاهُ عَلَى الْحَقِّ, یہ لوگوں کو بے گناہ حق کے نام پر قتل کرتے رہیں گے, یعنی ہم حق پر ہیں, بے گناہوں کو یہ قتل عام کریں گے. وَيَدِينُ مَنْ وَلَاهُ عَلَى الْبَاطِلِ, باطل کے اوپر لوگ جو دیندار ہوں گے ان کو مجبور کریں گے باطل کو مانے اور باطل کی اطاعت کریں. یہ آگے زمانہ آئے گا, آپ دیکھیں. اس جو ہے کہ آگے تفصیل بتا رہے ہیں, یعنی مفصل مولا بتا رہے ہیں. آگے مولا کیا فرماتے ہیں, پھر وہ پوچھتا ہے یبنا رسول اللہ ازللت رقابنا, مولا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ذلیل کیا ہے,
ہماری گردنوں کو تم نے جھکا دیا ہے سلوح کر کے. وجعلتنا معاشر الشیع عبیدا، شیعوں کو آپ نے ان کا غلام بنا دیا. تو آپ کے پاس تو کچھ رہا نہیں. ما باقی رجل. تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں یہ جو کام میں نے کیا ہے، قال واللہ ما سلمت الامر الیہ، میں نے حکومت، حاکمیت، امامت معاویہ کو واگزار نہیں کی، میں نے اس کو نہیں دی اللہ کی قسم. الا انی لم اجد انصارا، اللہ کی قسم میرے پاس میرا کوئی انصار باقی نہیں رہا. اب خود یعنی اندازہ جو کریں کیا، سچے یعنی شیعہ کہ ہیں، وہاں جو حقیقی شیعہ ہیں، وہ میرے پاس کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں رہے تھے، یعنی یا شہید ہو چکے تھے، یا ان کو ان میں سے کون تھے؟ گنے چنے افراد تھے، یا دھوکے میں چلے گئے تھے. ان میں سے سلیمان ابن سراد خزائی یہ شخص یہ تو تھے، یعنی تھوڑے سے افراد باقی تھے. ولو وجد تو انصار، فرمانے اگر میرے پاس کوئی انصار میرا اپنا حقیقی بچتا، اللہ قتلته لیلی و نہار، میں دن رات سے جنگ کرتا، حتی یحکم اللہ بینی و بینہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جاتا میرا اور اس کے درمیان. ولیکنی عرفت اہل الکوفہ وبلوتهم، میں نے اہل کوفہ کو آزمایا ہے، میں نے دیکھا یہ کس قسم کے لوگ ہیں. میں بریکٹ میں نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک تاریخ گواہ ہے قاری سے، اکثریت لوگ جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ آ کر ملے تھے وہ اکثر عثمانی تھے. کیوں عثمانی تھے؟ عثمانی اس وجہ سے تھے چونکہ وہاں کے حالات جب بگڑے تھے وہ مجبور ہو گئے تھے. امام علی علیہ السلام کے ساتھی بھی وہی لوگ تھے، اس کے بعد جو بچے کچے تھے وہ بھی آ کر امام حسن سے ملے تھے کہ بھی ہمارے پاس کوئی ایسا حاکم ہونا چاہیے جو ہم گزشتہ جو حالات گزرے، ادوار گزرے خلفائے ثلاثہ کے درمیان بھی ہم تنگ ہوئے. اقتصادی حوالے سے بہت سے حوالے سے آپ تاریخ پڑھیں آپ کو بہت سی معلومات ہو جائیں. ان میں سے اکثر لوگ جو بچے ہوئے تھے وہی عثمانی تھے. ایک میں اور دلیل آپ کو یقین ہو جائے گا، کوفہ میں جب مختار نے یا لا سارات الحسین کا علم بلند کیا تھا، اس کے مد مقابلے میں لوگ اٹھے تھے، انہوں نے کہا یا لا سارات العثمان، یعنی وہ اس دور میں بھی تھے. امام حسن کا دور تو نزدیک ہے حضرت عثمان کے دور سے، یعنی حضرت امام حسین کی شہادت کے 5 سال بعد بھی کوفے میں اکثریت عثمانی ہو گئی تھی. جو اکثر ابن زیاد کے ساتھ جب ملے تھے اکثریت وہ ان لوگوں کی تھی. جب مختار نے علم بلند کیا تھا، چند ایک انصار تھے شیعان علی ابن ابی طالب مختار کے ساتھ ہوئے تھے، ان کے مد مقابلے وہ کھڑے ہو گئے یا لا سارات العثمان. تو یہی وہ عثمانی تھے جس کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو آزمایا، ان کا امتحان کیا. لا یصلح لی منہم، ان میں کوئی صلاحیت نہیں ہے جو میرے ساتھ یہ لوگ رہ سکے. ما کان فاسدا، فاسد قسم کے لوگ ہیں. انہم لا وفاء لہم، ان لوگوں کے پاس کوئی وفا نہیں. ولا ذمۃ فی قول ولا فعل، یہ اپنے قول و فعل کے ذمہ دار نہیں ہیں. انہم لمختلفون، یہ عجیب و غریب مختلف قسم کے لوگ ہیں، اختلاف کرنے والے لوگ ہیں. ویقولون لنا، ظاہری زبان میں کہتے ہیں ہم آپ کے ہیں. وان قلوبهم معنا، کہتے ہیں کہ دل ہمارے ساتھ ہے. وان سیوفهم لمشہورۃ علینا، لیکن ان کی تلواریں واضح روشن ظاہری طور پر نظر رہی جو میرے خلاف ہیں، کچھ پر چلنے والی. آپ کیا کہیں گے؟ یہ شیعہ امام حسن تھے. ابھی یہ بات آپ کے لیے واضح نہیں کہ میں ایک اور حدیث سنا دوں جو واضح ترین حدیث ہے. یہ حدیث نمبر ہے 157 ہے. یہ سدیر جو بہترین صاحب راوی گزرے ہیں ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ فرماتے ہیں لما صالح الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام معاویہ ابن ابی سفیان، جب امام حسن علیہ السلام نے معاویہ ابن ابی سفیان سے مصالحت کی، شروع کی، داخل علیہ الناس، کچھ لوگ داخل ہوئے ہیں، آئے ہیں مولا کے پاس. فلامہ، دیکھیں یہاں یعنی برے الفاظ القاب سے بولنے لگے، یعنی وہی مذل المومنین، فقط یہ نہیں بہت سے اور بھی تاریخ میں الفاظ ساتھ بولنے لگ گئے. اللہ بیعت، ہاں اس بیعت کے اوپر انہوں نے بعض نے، فلامہ بعضهم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے مولا کو ملامت شروع کی اور توہین کرنے لگے تھے کہ بھی آپ نے امام یعنی معاویہ ابن ابی سفیان سے اپنے سلوک کیوں کی. وقال، امام نے فرمایا یحکم ما تدرون ما علمتم، آپ جو ایسی باتیں کر رہی ہیں جو میں نے حکم دیا، کہ آپ کو نہیں علم میں نے کس لیے یہ کام کیا، کیوں سلوک کی ہے. اللہ ہے، مولا فرمایا اللہ کی قسم، للذی عملت لشیعتی، غور کیجئے، عملت یعنی میں نے جو سلوک کی ہے، بات کی ہے، کس لیے؟ لشیعتی، اپنے شیعوں کے لیے، خیر مما طالت علیہ الشمس وغربت، جو میں نے کام کیا ہے سلوک کر کے اپنے شیعوں کی خاطر، یہ کہیں بہتر ہے اس چیز سے جس چیز کے اوپر سورج چمکے، طلوع کرے یا سورج غروب. یعنی اس کا مطلب کائنات یہ کے خطرہ تھا، تمام خطرہ بھی تھا کہ جو حقیقی شیعہ نے امام حسن المجتبی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا یا ان کے ساتھ کچھ برا ہوگا. ہاں بالکل بالکل، ان کی جان بچانے کی خاطر میں نے یہ سلوک کیا تاکہ خون زیادہ ان کا نہ بہے. یہاں جملہ میں غور کیجئے کیا فرمایا، عمل تو لشیعتی، کہنے والے کو انہوں نے یہ نہیں فرمایا تم، عمل تو تم شیعوں کی خاطر، یعنی وہ جو کہنے والے تھے توہین کرنے والے تھے وہ شیعہ امام حسن نہیں تھے. امام حسن کیا فرماتے ہیں، میں نے جو کام کیا اپنے شیعوں کے لیے تھے، شیعتی اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں، میں نے اپنے شیعوں کی خاطر یہ کام کیا، یعنی تمہارا حساب جدا ہے،
تو جو ایسے توہین سمجھ لیں کرتے ہیں جیسے جو آج کے دور میں بھی دعوے دار بہت ہیں کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن قلیل تعداد ہے جو ان کو سیاسی، روحانی، ہر اعتبار سے اپنے پیشوا مقتدا سمجھتے ہیں یا دین کا مصدر سمجھتے ہیں، تو بہت بہت کم لوگ ہیں. تو یہی آپ سمجھ بے لیں کہ شک آگے کیا فرما رہے ہیں الا تعلمون، پھر امام آگے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، کہتے ہیں آپ کو میری بات سمجھ نہیں ہے، پھر مزید سمجھاتا ہوں الا تعلمون، تمہیں علم نہیں انی امامکم، میں تمہارا امام ہوں، میں کائنات کا امام ہوں. خود پاک پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین، حسین امامکم، تمہارے امام ہیں، ان کا ادا اور کیسے روایت ہے کہ وہ کھڑے بیٹھے رہے بھی کھڑے. تمہارے امام، جی. بیٹھے رہے تب میں تمہارے، یہ تو نبی نے فرمایا تمہارے امام ہے. امام فرما رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے تمہارا امام ہوں. مفترض الطاعت علیکم، تم پر میری اطاعت فرض ہے، تو تمہیں اعتراض کرنے کا کیا حق ہے. وآحد سید شباب اہل الجنت، جوانان جنت کے سردار میں سے ایک سردار میں ہوں، آپ کو نہیں معلوم. آگے فرماتے ہیں بنص من رسول اللہ صلی اللہ علیہ اچھا، وآلہ یہ وسلم کیسے علی شیعہ ہیں کہ ولی. جن کو بتانا پڑ رہا ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہی سوچنے کی بات ہے قاری صاحب، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، جی. کام کسی اور کا ہوتا ہے، نام کسی اور کا. تاریخ میں اس طریقے سے تعریف ہوئی ہے احادیثوں سے. یہ تو حدیث کے جب متن آپ پڑھیں گے، روایات آپ پڑھیں گے، قبل و بعد کو دیکھیں گے، آپ کو سمجھ آئے گی حقائق کچھ اور ہیں. ان تاریخ میں ان احادیث میں بہت تعریف